بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشحال زندگی کے راز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر زندگی میں خوش رہنا ہے تو دو باتیں بھول جاؤ۔ مکمل تفصیلات کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب آپ بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک مرتبہ مدینہ کی گلیوں میں ایک نوجوان لڑکا یہ کہتا ہے کہ لوگوں میری جان بچاؤ، میں مر رہا ہوں، مجھ پر ناجائز حد قذف لگائی جا رہی ہے۔ حد قذف اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی پر تہمت لگائے، جھوٹی تہمت ہو تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا شریعت میں دی جاتی ہے۔ جب اس نے دہائی دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ جو عورت سامنے آ رہی ہے یہ عورت میری ماں ہے، میں اس کو ماں کہتا ہوں اور یہ کہتی ہے تو میرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے مجھ پر قصاص کی حد لگائی جا رہی ہے، جبکہ میں اس عورت کا بیٹا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ واقعی یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں تو اس کو جانتی ہی نہیں ہوں، میں نے اس کو کبھی بھی دیکھا بھی نہیں۔ اب بات سنگین ہو گئی اور لڑکے نے اونچی اونچی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ عورت میری ماں ہے، اور عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے۔ بات بڑی عجیب ہے۔ اس عورت کے بھائی اس کے ساتھ ہیں، اور تہمت کیا تھی کہ جب ایک پاک باز عورت پر کوئی یہ الزام لگائے کہ فلاں لڑکا فلاں عورت کا بیٹا ہے اور اس عورت کا ابھی تک نکاح نہ ہوا ہو، تو گویا کہ اس نے اس عورت پر تہمت لگا دی کہ کسی آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہوا ہے۔ اب عورت کہتی ہے کہ آج تک میں نے شادی نہیں کی، اس کے بھائی کہتے ہیں کہ کوئی مرد آیا ہی نہیں، اور یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، تو اس نے ہماری کنواری بہن پر تہمت لگائی ہے، اس لیے ہم نے اسے 80 کوڑوں کی سزا کے لیے مقدمہ درج کیا ہے۔ اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت نے اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ اے امیر المومنین، اس حد کی تفتیش میرے سپرد کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفتیش کرنے لگے۔ مسجد کے باہر لوگ بیٹھ گئے، وہ عورت بھی بیٹھ گئی اور وہ لڑکا بھی بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں گا کیا تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا بالکل منظور ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لکھ دے۔ اس نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں وہ تجھے بھی منظور ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ جی ہاں مجھے منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو بھی لکھ دے۔ دونوں نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے سے کہا کہ واقعی یہ تیری ماں ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں۔ عورت سے کہا واقعی یہ تیرا بیٹا نہیں؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واقعی تم غیر ہو؟ عورت نے کہا بالکل غیر ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کا بازو پکڑ کر کہا، میں نے اس عورت کا نکاح 500 درہم کے بدلے میں تیرے ساتھ کر دیا، اور کہا کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور دونوں میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کرو۔ جس وقت اس لڑکے نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر وہ اس عورت کو لے جانے لگا تو وہ عورت چیخ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس عورت سے پوچھا گیا کہ تو اب مان گئی کہ یہ تیرا بیٹا ہے؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس عورت نے کہا کہ میرا خامند بڑا امیر تھا، اس کی کافی جائیداد تھی، اس سے صرف یہ ایک لڑکا تھا، میرے بھائی میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے اور ساری جائیداد کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ اگر یہ بیٹا میرا ثابت ہوتا تو جائیداد ساری اس کے پاس چلی جاتی، جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ اس عورت کا قصور ثابت ہو گیا اور وہ لڑکا بری ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔
اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا دی گئی، مجھے بچاؤ، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کے آدمیوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس پولیس کے آدمی نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم نہیں کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تو نے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ ہاں میں نے مالک کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ سپاہی سے پوچھا واقعی اس نے یہ کہا؟ سپاہی نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا۔ اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک قتل ہو گیا، اب مالک تو چلا گیا، اب کون بتائے گا کہ مالک نے اس لڑکے کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا؟ اس کا کوئی گواہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس قتل کی سزا دی ہے۔ وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا واقعتاً میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس قتل کی تفتیش آپ کریں گے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفتیش کرنے کے لیے آئے۔ اس لڑکے سے پوچھا بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں قبرستان میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور پولیس کے چند آدمیوں کے ہمراہ اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان میں چلے گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو پولیس کے آدمیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس قبر میں مالک کی لاش نظر نہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لڑکا سچا ہے، وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے اس کے قبر کو کھودا تو اس قبر کے اندر اس کا مالک نہیں تھا، جبکہ ابھی چند دن پہلے اس کو دفن کیا گیا ہے، اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہوگا۔ اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ دوست وہ ہے جو ظلم اور زیادتی کرنے سے منع کرے اور احسان اور نیکی کرنے پر معین و مددگار ہو۔ لوگوں کے غلام مت بنو۔ جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ جو آدمی اپنوں کو حقیر سمجھتا ہے، دشمن اسے کچل دیتے ہیں، اور ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر زندگی میں تم لوگ خوش رہنا چاہتے ہو تو دو باتیں بھول جاؤ۔ نمبر 1، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا۔ نمبر 2، وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے جوڑے اسے توڑنے والا مل کر توڑ نہیں سکتا۔ کچھ دولت پر ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پر ناز کرتے ہیں۔ جب باتوں میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، وہ امتی ہونے پر ناز کرتے ہیں۔
دو باتیں ساری زندگی کام آئیں گی۔ نمبر 1، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ نمبر 2، خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخ زیادہ ہوگی۔ بس نرم طبیعت بن جانا کہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ تم سے دوسرے کتنے خوش ہیں۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے، سوائے اپنے رب کے کسی سے امید نہ رکھنا، اور وہ اپنے گناہوں کے سوا کسی چیز کا خوف مت کھانا۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کو جتنی زیادہ عزت دی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ والسلام۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔